ہے اور جو نبی پاک کو روزہ میں مان کے خدا کو ہر جگہ پہ مانے اہل سنت والجماعت والا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو 1.25 لاکھ انبیاء میں کسی کو بھی معصوم نہیں مانتا۔ ایک دوسرا طبقہ وہ ہے جو انبیاء کے بعد 12 مزید معصوم مانتا ہے، جو 1.25 لاکھ انبیاء کو معصوم نہ مانے یہ الہاد والا ہے۔ جو 12 مزید معصوم مانے یہ بدعت والا ہے۔ جو 1.25 لاکھ کو معصوم مان کے بعد میں عصمت کی نفی کرے اہل سنت والجماعت والا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کہتے ہیں پیغمبر کی قبر پہ صلاۃ و سلام پڑھو، وہ پھر بھی نہیں سنتے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو کہتے ہیں خانپور سے پڑھو، پھر بھی وہ سن لیتے ہیں۔ جو یہ کہے قبر پہ پڑھو تب بھی نہیں سنتے، یہ الہاد والا ہے۔ اور جو کہتے ہیں خانپور سے پڑھو پھر بھی سن لیتے ہیں، یہ بدعات والا ہے۔ اور جو یہ کہے قبر پہ پڑھے خدا سنا دیتے ہیں، خانپور سے پڑھے خدا پہنچا دیتے ہیں، اہل سنت والجماعت والا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو ولی کی کرامت کو نہیں مانتا۔ دوسرا طبقہ وہ ہے ولی کی کرامت کو مان کر ولی سے مانگتا ہے۔ جو ولی کی کرامت نہ مانے الہاد والا ہے۔ جو ولی کی کرامت مان کر ولی سے مانگے بدعات والا ہے۔ اور جو ولی کی کرامت مان کے ولی کے خدا سے مانگے اہل سنت والجماعت والا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو پگڑی نہیں مانتا۔ دوسرا طبقہ وہ ہے پگڑی مانتا ہے، سبز رنگ پہ لڑتا بھی ہے۔ جو پگڑی نہ مانے یہ الہاد والا ہے۔ پگڑی مان کے سبز رنگ پہ لڑے یہ بدعات والا ہے۔ پگڑی مان لے رنگ پہ نہ لڑے اہل سنت والجماعت والا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے 20 رکعت تراویح نہیں مانتا۔ دوسرا طبقہ وہ ہے 20 مان کے بعد میں اجتماعی دعا پہ لڑتا بھی ہے۔ جو 20 رکعت تراویح نہ مانے الہاد والا ہے۔ اور جو 20 مان کے بعد میں اجتماعی دعا پہ لڑے یہ بدعات والا ہے۔ اور جو 20 رکعت تراویح مان کر دعا پہ نہ لڑے اہل سنت والجماعت والا ہے۔ دنیا میں ایک طبقہ وہ ہے جو 2 ہاتھ کے مصافحے کو نہیں مانتا۔ ایک دوسرا طبقہ وہ ہے 2 ہاتھ کے مصافحے کو مان کے پاؤں بھی چاٹتا ہے۔ جو 2 ہاتھ کا مصافحہ نہ مانے الہاد والا ہے۔ اور 2 ہاتھ کا مصافحہ مان کے پاؤں کو چاٹتا ہے یہ بدعات والا ہے۔ اور جو 2 ہاتھ کا مصافحہ مان لے پاؤں نہ چاٹے یہ اہل سنت والجماعت والا ہے۔ دنیا میں ایک طبقہ وہ بھی ہے کہ جو توحید کی آڑ میں یہ توحید تو مانتا ہے ادب نہیں کرتا۔ اور ایک دوسرا طبقہ وہ ہے جو ادب کی آڑ میں شرک کرتا ہے۔ جو توحید کی آڑ میں گستاخیاں کرتا ہو یہ الہاد والا ہے۔ اور جو ادب کی آڑ میں شرک کرتا ہو یہ بدعات والا ہے۔ اور جو موحد بھی ہو مؤدب بھی ہو اہل سنت والجماعت والا ہے۔ ہم دیوبند والے الہاد والے بھی نہیں ہیں، ہم دیوبند والے بدعات والے بھی نہیں ہیں، ہم دیوبند والے مسلک اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ بات توجہ سے سمجھنا، یہی مسلک اہل سنت والجماعت یہی صراط مستقیم ہے۔ ہم دیوبند والے نہ دین میں کمی کرتے ہیں نہ کمی ہونے دیتے ہیں۔ ہم دیوبند والے نہ دین میں اضافہ کرتے ہیں نہ اضافہ ہونے دیتے ہیں۔ آپ کو بھی کیوں؟ میں کہتا ہوں وجہ یہ ہم دیوبند والے یہ دین کے ٹھیکے دار نہیں ہیں، یہ دین کے پہرے دار ہیں۔ آپ خانپور میں محل بناتے ہیں، وہاں 4 چوکیدار رکھ دیتے ہیں، وہ چوکیدار 2 کام کرتے ہیں۔ نمبر 1 محل کے اندر سے قیمتی چیز چوری ہو کر باہر جانے نہیں دیتے۔ نمبر 2 باہر کا گند محل میں آنے نہیں دیتے۔ دیوبند والے یہ دین کے محل کے پہرے دار ہیں، یہ الہاد کے نام پہ کمی ہونے نہیں دیتے، یہ بدعات کے نام پہ باہر کا گند اندر آنے نہیں دیتے۔ جیسے دین لیا تھا ویسے دین پہنچا رہے ہیں۔ الہاد والے بھی نہیں ہیں، بدعات والے بھی نہیں ہیں، بلکہ مسلک اہل سنت والجماعت والے ہیں۔ بات توجہ سے سمجھنا، ہماری 2 پہچان ہیں، ایک پہچان نظریاتی ہے، دوسری پہچان جغرافیائی ہے۔ نظریاتی پہچان کا نام اسلام ہے، جغرافیائی پہچان کا نام پاکستان ہے۔ جغرافیائی سرحد کا ایک محافظ ہے جسے فوجی اور رینجر کہتے ہیں، اسلامی سرحد کا محافظ ہے جسے مولوی اور ملا کہتے ہیں۔ اگر کوئی جغرافیائی سرحد کو کراس کرے تو فائرنگ فوج کرتی ہے، اگر نظریاتی
سرحد کو کراس کرے تو فائرنگ مولوی کرتا ہے. فوج کی فائرنگ کا نام گولیاں ہے, مولوی کی فائرنگ کا نام دلیل ہے. اگر جغرافیائی بارڈر کراس کرے اور فوج گولی نہ مارے تو لعنت فوج پر ہے. اگر نظریاتی سرحد کراس کرے اور مولوی دلیل نہ دے تو لعنت مولوی پر ہے. فوج کو چاہیے گن سے ملک کی حفاظت کرے, مولوی کو چاہیے دلیل سے اسلام کی حفاظت کرے. ہم کہتے ہیں فوج والوں, بارڈر کی حفاظت تمہارے ذمے ہے, عقیدے کی حفاظت ہمارے ذمے ہے, ہمارے جسموں کی حفاظت گولیوں سے تم کرو, تمہارے ایمان کی حفاظت دلیلوں سے ہم کریں. تمہارا کام اپنا ہے, ہمارا کام اپنا ہے. ملا اور فوج کی جنگ نہیں ہے, تمہارا میدان اور ہے, ہمارا میدان اور ہے. جسم کی حفاظت تمہارے ذمے, ایمان کی حفاظت ہمارے ذمے. ہمارے جسم پہ حملہ ہو, گولیاں تم مخالف کو مارو, تمہارے ایمان پہ حملہ ہو, دلیلیں ہم تمہارے مخالف کو مارے, تم گولی سے ہمارا تحفظ نہ کرو, لعنت تم پہ ہے. ہم دلیل سے تمہارا تحفظ نہ کریں, لعنت ہم پہ ہے. کسی چھونی میں جاؤ وہاں اسلحہ نہ نکلے, یہ نلاکی تمہاری ہے. کسی مدرسے میں جاؤ وہاں کتاب نہ نکلے, یہ نلاکی ہماری ہے. اسلحہ چھونیوں کے ذمے ہے اور کتابیں مدارس کے ذمے ہے. اپنا اپنا کام کرو بھائی, ہم اپنا اپنا کام کرو. میں غلط بات تو نہیں کہہ رہا. آپ نے رد الفساد, توجہ, آپ نے رد الفساد کا فیصلہ کیا, ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم فساد کے حامی نہیں ہیں. جو ملک میں قتل کرتا ہے الٹا لٹکا دو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. ملک میں گولیاں مارتا ہے الٹا لٹکا دو, فوجی عدالت میں سزائے موت دے دو, ہم تمہارے ساتھ ہیں. لیکن بے گناہوں کو نہ چھیڑو, بے گناہوں کو تنگ مت کرو. مدارس میں اسلحہ نہیں ہے, مدارس میں کتابیں ہیں. اسلحہ تمہارے ذمے ہے, کتابیں ہمارے ذمے ہے. اگر مدرسے کا اسلحہ ہو اور نادرہ لائسنس بنا دے تو پھر وہ بھی ٹھیک ہے. ہمارا اگر شناختی کارڈ نادرہ نہ بنائے ہم غیر قانونی ہے, اگر شناختی کارڈ بن جائے ہم قانونی ہے. کسی کے اسلحے کا نادرہ لائسنس بنا دے پھر وہ ہماری طرح قانونی ہوتا ہے اور قانون کا تحفظ تمہارے ذمے ہے. قانون کو نہ ہم توڑے نہ تم توڑو. میں عرض یہ کہہ رہا تھا, نہ ہم الہاد والے اور نہ ہی ہم بولو بدعات والے, ہم مسلک اہل و سنت والجماعت والے. میں نے علامات پر بھی بات کرنی ہے, میں مختصر سے ایک عقیدے پر بات کرتا ہوں. اللہ کہاں پر, بولو اور اللہ کہاں پر. بھئی الجھن تب ہوتی ہے جب وکیل کمزور ہو. وکیل تگڑا ہو, موکل کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور میں بحمداللہ تعالی اللہ کی ذات کے بھروسہ کر کے کہتا ہوں, عجم کی بات نہیں ہے, ان سے پوچھو. میں عرب کی بات کرتا ہوں, پاکستان کی بات نہیں ہے, میں یورپ کی بات کرتا ہوں. ہم نے دیوبند کا دفاع کیا ہے جیسے دفاع کرنا چاہیے, اور ہم نے دلائل کی بارش برسائی ہے دنیا میں. اب سوشل میڈیا میں بک بک ہوتی ہے تو پھر ساتھ جواب بھی آتا ہے. میں عرض کر رہا ہوں, توجہ رکھنا. اللہ کہاں پر, ادھر کہیں گے نہیں جی اللہ عرش پر ہے. میں ایک ایک دلیل پہ چلتا ہوں. اللہ عرش پر ہے دلیل. ایک مولوی صاحب فرمانے لگے اللہ نے اپنے نبی کو عرش پہ بلایا اور بلا کے فرمایا ادنو انی یا محمد, اے محمد میرے قریب ہو جا. ادنو انی یا محمد, اے محمد میرے قریب ہو جا. ادنو انی یا محمد, اے محمد میرے قریب ہو جا. خدا نے عرش پہ بلایا اور عرش پہ بلا کے فرمایا اے محمد میرے قریب ہو جا. اگر اللہ عرش پہ نہیں ہے تو عرش پہ بلا کے ادنو کیوں فرمایا؟ عرش پہ بلا کے ادنو فرمانا اس بات کی دلیل ہے اللہ عرش پر ہے. میں نے کہا تم کبھی حدیث پڑھتے ہو, قرآن بھول جاتے ہو, کبھی قرآن پڑھتے ہو حدیثیں بھول جاتے ہو. جو بند والوں کی نظر قرآن پر بھی ہے, نبی کے فرمان پر بھی ہے. اگر قرآن پڑھ لیا ہوتا, سورۃ العلق پڑھیے, اللہ رب العزت ہمیں فرما رہے ہیں اس جو سجدہ کرو. سجدے کا معنی یہ نہیں ہے عرش پہ آ جاؤ, سجدے کا معنی بذل جبہۃ الارض, اپنی پیشانی زمین پہ لگا دو. اللہ سجدہ زمین پہ پیشانی لگا کے تجھے کیوں کریں؟ فرمایا اقترب, اس سے تم میرے قریب ہو جاؤ گے. اگر عرش پہ حضور کو بلا کے ادنو فرمانا اس بات کی دلیل ہے
اللہ عرش پر ہے تو پھر میری پیشانی زمین پہ لگا کے ایک طرح فرمانا اس بات کی دلیل ہے وہ فرش پر بھی ہے۔ فرق اتنا ہے حضور کی شان کے لائق عرش تھا، انہیں عرش پہ بلا کے اتنوں کہا ہے میری حیثیت کے مطابق فرش تھا، مجھے فرش پہ پیشانی ٹکوا کے ایک طرف کہا ہے وہ فرش پر بھی ہے عرش پر بھی، وہ فرش پر بھی ہے عرش پر بھی ہے۔ میں نے کہا کوئی دلیل ایسی پیش کرو، ہمارے پاس جواب نہ بنتا ہو، اور جی عرش پہ بلایا اور بلا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی ہے، عرش پہ بلا کے بات کرنا دلیل ہے عرش پر ہے۔ میں نے کہا کوئی کہہ دے گا اللہ کوہ طور پر ہے، دلیل حضرت موسیٰ سے بات کرنی ہوتی کوہ طور پہ بلا لیتے تو پھر طور پر ہے، کوئی کہہ دے گا نہیں خان پر میں جامعہ عبداللہ بن مسعود کی مسجد میں ہے، بھئی تیری دلیل کیا ہے؟ جب میں نے اللہ سے بات کرنی ہو میں نماز پڑھتا ہوں، جب نماز پڑھنی ہو میں مسجد میں ہوتا ہوں، اللہ سے بات کر رہا ہے، اللہ وہاں پر ہے ہی نہیں تو بات کس سے کر رہا ہے؟ سامنے کوئی نہ ہو بندہ بات کرے، اسے عقل مند نہیں کہتے، اسے بے وقوف کہتے ہیں، کوئی سامنے ہے جس سے بات کر رہا ہے، جواب کیا بنے گا؟ لیکن دیوبند کی دلیل اور جواب تم توڑو نہیں توڑ سکتے۔ ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر ہے، کس بندے سے بات کہاں کرنی ہے بندے کی حیثیت کے مطابق جگہ کا انتخاب ہوتا ہے، بندہ مجھ جیسا ان جیسا ہے، انتخاب جامعہ عبداللہ بن مسعود کی مسجد کا ہے، بندہ موسیٰ کلیم جیسا ہے، انتخاب طور سینا کا ہے، بندہ محمد حبیب جیسا ہے، انتخاب عرش معلیٰ کا ہے۔ لیکن اللہ ہے کہاں پہ؟ ہر جگہ پہ بدعت والا آ گیا، نہیں نبی ہر جگہ پر ہیں۔ ہم نے کہا تیری دلیل، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، کہا جی میری دلیل یہ ہے قرآن کریم میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ فرماتے ہیں میرے محمد میں نے تجھے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ محمد مصطفیٰ رحمت خدا ہیں، رحمت خدا ہر جگہ پہ ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ ہے۔ میں علماء کے لیے کہتا ہوں یہ منطق کی شکل رابع بن گئی ہے۔ میں نے کہا تیری دلیل مانے تو پھر میں کہوں گا سورج